دفن کریں گے. واہ واہ بہت اچھا. یا رسول ہاشمی قربان نامت جانی من جانا آنی من باج میں لفرزن دانی من یا رسول ہاشمی. از شعائے نور پاکے تو منور یا رسول. از شعائے نور پاکے تو منور یا رسول. دیدہ من سینہ من قلب من قلب آن من یا رسول ہاشمی. خاک راہ رہروانے رائی عشقت یا رسول قبلہ من دیدہ من چشیم من چشیم من چشمان من یا رسول اب تہے بابو سلام روزت یا رسول اب تہے بابو سلام روزت قبلہ من کعبہ من دین من ایمان من قبلہ من کعبہ من دین من ایمان من یا رسول ہاشمی قربانی نام جانی من چشم دارد جامیے مسکی کی فرمائی قبول. چشم دارد جامیے مسکی کی فرمائی قبول. گریے من نالے من آہی من افغان من یا رسول ہاشمی قربان نام جان من جانا من باجو میں لفر زندان من. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. نہایت ہی قابل قدر حاضرین محترم, میں نے پہلے ہی کہہ دیا لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے. خاص بات جو مجھے کہنی تھی وہ میں کہہ گیا. البتہ عظمت قرآن کانفرنس ہے, 2-3 جملے عرض کر لوں گا. اگر آپ محبتوں کے ساتھ سماعت کرنا چاہتے ہیں, آپ نے صبح سے بڑے بڑے علماء کرام مفتیان اعظام کی فکر انگیز علمی روحانی عرفانی تقریریں سماعت کی ہوگی. اب میری زیادہ ضرورت نہیں لمبی چوڑی تقریر کرنے کا, لیکن آیا ہوں 2 جملے عرض کر کے جائیں گے. محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک مرتبہ اونچا, اور بیداری کے ساتھ کہہ دیجئے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے, اور قرآن کی نعمت دے کر کے کہہ دیا ہم نے قرآن کو نازل کیا,
اور نازل کرنے کے بعد خود اللہ نے کہہ دیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت ہم خود کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سنیے لوگوں، اللہ نے جب اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے تو اب ہمیں ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ محافظ خود خدا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ ایک اعتراض بھی ہے اس شخص پر جس نے کہا کہ قرآن میں معاذ اللہ 3 خلیفوں نے خلل کیا ہے۔ اللہ بچائے، خدا کہتا ہے محافظ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ بولیے محبتوں کے ساتھ جواب دیجئے لوگوں۔ اللہ کہتا ہے محافظ میں ہوں۔ سوال کا جواب دے دو، کیا اللہ اپنے قرآن کو محفوظ نہیں رکھ سکا؟ اعتراض جو کیا نا اس نے 3 خلیفہ نے کیا۔ 3 خلیفہ اپنے آپ کو وسیم رضوی کہتا ہے۔ اعتراض کیا 3 خلیفوں نے کیا۔ ایک بات میں نے حضرت علی کی بولی، وہ بھی آپ یاد رکھ لیں، اور یہ اس کا بھی جواب دے دیں۔ اللہ کہتا محافظ میں ہوں۔ یہی وجہ ہے قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ محفوظ نہیں رہ سکی، کیونکہ ان کتابوں کے بعد اور کتابوں کو آنا تھا۔ اسی لیے اس کتاب کے جاننے والوں نے قلم اٹھایا اور اپنی مرضی نفس کے مطابق جس کو جو مرضی ہوا لکھا اور جو مرضی نکالا۔ لیکن اللہ نے وہ کتابیں بھیجی ضرور تھی، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر۔ لیکن میرے دوستو، اب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرا نبی آخری نبی، میرے نبی کی شریعت آخری شریعت، میرے نبی کے قوانین آخری قوانین، میرے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری میں نے اس لیے حفاظت کی نہیں بولی کیونکہ ان کتابوں کے بعد ایک کے بعد دوسری آنی تھی، ایک کے بعد دوسرے نبی کو آنا تھا۔ ایک رسول گیا دوسرا آیا، ایک نبی گیا دوسرا آیا، ایک کتاب آئی ایک گئی دوسری آئی، ایک منسوخ ہو گئی دوسری نازل ہو گئی، یہ سلسلہ چلا گیا۔ لیکن اے میرے نبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم نبی۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی ہے۔ جب آخری نبی، صبح قیامت تک میرے نبی کی نبوت رہے گی، صبح قیامت تک میرے نبی کی شریعت رہے گی، اور میرے نبی جو قرآن میں نے دیا اب نئی کتاب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح قیامت تک جو بھی چلے گا سارا بیان میں نے قرآن میں رکھ لیا ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ کہتا ہے کوئی خشک و تر نہیں جس کا بیان میں نے قرآن میں نہیں رکھا ہے۔ اسی لیے کامل کتاب بنائی کہ صبح قیامت تک جتنے بھی چیلنجز آئیں گے ہر چیلنج کا جواب قرآن اور صاحب قرآن ہے۔ کل معراج النبی کی رات گزری پرسوں والی، اللہ نے فرمایا میرے حبیب تو آخری نبی ہے، تیرے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اور نبی کی صورت میں چیلنجوں کا جواب دینے والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ پہلے جب انبیاء آتے تھے وہ نبی جاتا تھا، فتنے سر اٹھاتے تھے، سوالات سر اٹھاتے تھے، چیلنج سر اٹھاتے تھے۔ ان سروں کو دبانے کے لیے، ان چیلنجز کو دبانے کے لیے اللہ کسی اور نبی کو بھیجتا تھا، کسی اور نبی کو بھیجتا تھا۔ وہ نبی اسی زمانے کے حساب سے اللہ اس کو کمال دے کر کے بھیجتا تھا،
اور ان سوالوں کا جواب ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. لیکن اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. لیکن زمانہ بہت لمبا ہے. سبحان اللہ. سوالات آئیں گے, اعتراضات آئیں گے, چیلنجز آئیں گے, لیکن مولا جواب کون دے گا؟ ان چیلنجز کا جواب دینے کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو جواب یہی ملتا ہے لوگوں, نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. مولا کیا ہے؟ سوال کا جواب ملتا ہے, جو بھی تیرے سامنے چیلنج آئے گا میرے نبی کی طرف آنا, ہر سوال کا جواب ملے گا. میں نے کہا مولا آج جدید دور ہے, سائنسی زمانہ چلا, لوگ چاند پر چڑھے, لوگوں نے چاند پہ قدم رکھ لیا. یہ ایک اعتراض ہو گیا, اے لوگوں تم اپنے نبی کو کمال والا مانتے ہو, لیکن یہ بھی تو بولو, ایک سائنسدان آیا, اس نے چاند پہ قدم رکھ لیا, بتاؤ یہ کمال نبی میں کہاں ہے؟ رب نے کہہ دیا میرے نبی مجھے پتا ہے یہ چلے جانے والا ہے, لیکن پھر اس وقت مجھے کسی نبی کو جواب دینے کے لیے الگ سے نہیں بھیجنا ہوگا. آؤ آج معراج کی رات, آج معراج کی رات اس چیلنج کا جواب ہم پہلے ہی دے کے رکھیں گے. وہ تو چاند تک جائے گا, وہ تو صرف چاند تک جائے. نبی تو چاند نہیں, چاند سے بہت آگے جائے گا. سبحان اللہ. بہت آگے جائے گا. لیکن وہ جو جائے گا آکسیجن لے کر کے جائے گا. سبحان اللہ. چاند پر قدم رکھنے والا جو سائنٹسٹ ہوگا وہ جائے گا تو آکسیجن ساتھ لے کر, کیونکہ اوپر آپ جتنا جائیں گے آکسیجن ختم ہوتا ہے, اسی لیے اس کو آکسیجن کی پائپیں اپنے ساتھ لینی پڑی. لیکن اے نبی تو جب یہ گیا سبحان اللہ, کوئی آکسیجن ساتھ نہیں. بولو بولو سبحان اللہ. صرف چاند تک نہیں, چاند سے بھی اوپر, آسمانوں سے بھی اوپر, سدرہ سے بھی اوپر, سدرہ تلک جبریل امی سدرہ تلک جا کے تھم گئے, سدرہ سے آگے دیکھیے شاہ امم گئے. سدرے جبریل امی سدرہ تلک جا کے تھم گئے, سدرہ سے آگے دیکھیے شاہ امم گئے. پہنچے جہاں نبی وہاں پہنچا کوئی نہیں, میرے رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں. لوگوں میں عرض کر رہا تھا چیلنجز آئیں گے, سوالات سر اٹھائیں گے, فتنے سر اٹھائیں گے, لیکن اللہ کہتا ہے میرے نبی اب اور نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. صبح قیامت تک جتنے اعتراض آئیں گے نبی کو پڑھو گے, ہر اعتراض کا جواب ملے گا, ہر چیلنج کا جواب ملے گا. میرے نبی جانتے تھے, اللہ کو معلوم تھا لوگ ہوائی سفر کریں گے. سبحان اللہ. جب ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے تو نبی پر بات آئے گی, او مسلمانوں تم کہتے ہو تمہارا نبی اکمل ہے, کامل ہے, اکمل ہے, پرفیکٹ ہے, یہ بتاؤ, یہ دیکھو لوگ ہوائی سفر کرنے لگے ہیں. رب نے کہہ دیا میرے نبی وہ ہوائی سفر بعد میں کریں گے, تیرے لیے معراج کی رات میں براق کی سواری پہلے بھیج دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ, بہت اچھا. ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے, بہت عجیب و غریب چیز ہے. ہاتھ میں موبائل آ گئی, لوگ بڑے حیران ہو گئے کتنی سائنس کی ترقی ہے. میں نے کہا مصطفیٰ قربان تجھ پر میری جان, یہ بھی ایک چیلنج ہے. سائنس نے یہ کر کے دکھایا تو ادھر سے جواب ملتا ہے مصطفیٰ سے سنو, سبحان اللہ. مصطفیٰ سے سنو. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث نقل فرمائی ہے. فرمایا میرے نبی نے 1400 سال پہلے کی حدیث ہے, بولیے محبت سے سبحان اللہ. آقا کریم کا فرمان ہے ایک زمانہ آئے گا
دو بزنس مین، دو تاجر جب سودا کی بات کریں گے، ریٹ مقرر ہوگی، ریٹ پر بات جب چلے گی تو دو میں سے ایک تاجر، بات سمجھ رہے ہیں؟ دو، یہ حضور کی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں۔ دوسرا ایک تاجر کہے گا ٹھہر جا، جب ریٹ پر بات ہوگی، قیمت پر بات ہوگی، سودا پہ بات ہوگی، تو دو میں سے ایک کہے گا رک جا، مجھے ابھی دوسرے شہر سے اس چیز کی قیمت معلوم کرنے دو۔ سبحان اللہ۔ اب حدیث میں یہ نہیں لکھا موبائل آئے گا، اونچا بولتے نہیں سبحان اللہ محمد۔ حدیث میں یہ نہیں لکھا آپ کے ہاتھ میں موبائل آئے گا، یہ کمپنی آئے گی، وہ آئے گی، یہ گئی، اتنی تفصیل نہیں ہے، لیکن اتنا میرے نبی نے فرما دیا، دو تاجر جب بات کریں گے، ریٹ مقرر ہوگی، ایک کہے گا رک جا، پہلے میں دوسرے شہر سے اس چیز کی قیمت معلوم کروں گا۔ اب سنو، حضور نے یہ بھی فرمایا، یہ ریٹ معلوم کرنے والا اس جگہ سے نکل کر کے دوسرے شہر میں جا کر کے ریٹ معلوم نہیں کرے گا۔ آقا پھر کیا کریں گے؟ فرمایا اسی جگہ بیٹھ کے دوسرے شہر کی ریٹ معلوم کر لے گا۔ اب محدثین نے حدیثیں درج کر لی، اس زمانے میں موبائل تھا ہی نہیں، جب امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حدیث درج کی، اس زمانے میں موبائل تھا ہی نہیں۔ اب چونکہ یہ جو دوسرے شہر سے بات معلوم کرنے کی، چونکہ سارے لوگ غوث اعظم جیسے تاجر ہے ہی نہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے وہاں دیکھ لیں گے، سارے تاجر تو غوث اعظم جیسے نہیں ہیں، یہیں بیٹھ کے بغداد سے بیٹھ کے آپ کی اس بستی کو دیکھ لیں گے، سارے تاجر ایسے نہیں نا۔